10 محرم الحرام کی رات امام حسین نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے اور آپ سے دفاع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تاریخی مصادر میں اس گفتگو کے بعض حصوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آدھی رات کو ابو عبداللہ الحسین اطراف میں واقع پہاڑیوں اور دروں کا معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو نافع بن ہلال جملی کو معلوم ہوا اور امام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ خیام کی اطراف کا معائنہ کرنے کے بعد امام حسین بہن زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ نافع بن ہلال خیمے کے باہر منتظر بیٹھے تھے اور سن رہے تھے کہ زینب نے بھائی سے عرض کیا، کیا آپ اپنے اصحاب کو آزمایا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی ہم سے منہ پھیر لیں اور جنگ کے دوران میں آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں۔ امام حسین نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر جنگ کے لیے اس طرح آمادہ پایا ہے کہ گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کو شیرخوار بچے کی اپنی ماں کے ساتھ رکھنے والی انسیت کی طرح انس رکھتے ہیں۔ نافع نے جب محسوس کیا کہ اہل بیت امام حسین آپ کے اصحاب کی وفاداری کے سلسلے میں فکر مند ہیں، چنانچہ وہ حبیب بن مظاہر اسدی سے مشورہ کرنے گئے اور دونوں نے آپس کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ مل کر امام کے اہل بیت کو یقین دلائیں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین کا دفاع کریں گے۔ حبیب بن مظاہر نے اصحاب امام حسین کو بلایا، بنی ہاشم کو خیموں میں واپس بھیج دیا، پھر اصحاب سے مخاطب ہو کر جو کچھ نافع نے امام حسین اور حضرت زینب سے سنا تھا کو دہرایا۔ تمام اصحاب نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اگر امام حسین کے حکم کے انتظار میں نہ ہوتا تو ابھی ان دشمنوں پر حملہ کرتے اور اپنی جانوں کو امام پر قربان کرنے کے ذریعے پاک اور اپنی آنکھوں کو بہشت کے دیدار سے منور کر دے۔ حبیب ابن مظاہر دوسرے اصحاب کے ہمراہ ننگی تلواروں کے ساتھ حرم اہل بیت کے قریب گئے اور بلند آواز سے کہا، اے حریم رسول خدا، یہ آپ کے جوانوں اور جوان مردوں کی شمشیریں ہیں جو کبھی بھی نیام میں واپس نہ جائیں یہاں تک کہ آپ کے بدخواہوں کی گردنوں پر اتر آئیں۔ یہ آپ کے فرزندوں کے نیزے ہیں اور انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ انہیں صرف اور صرف ان لوگوں کے سینوں میں گھونپ دیں جنہوں نے آپ کی دعوت سے روگردانی کی ہے۔ اموی فوجیوں نے سیدھا حسین پر براہ راست حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن جب وہ دریا پر پانی پینے گیا تو اس کے منہ پر حملہ ہوا۔ اس نے اپنا خون ایک چھنٹے ہوئے ہاتھ میں جمع کیا اور خدا کی طرف سے اپنی تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ بعد میں اس کو مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ یہ دھچکا اس کے لیے کٹے ہوئے لبادے سے ہوا، جسے حسین نے اپنے حملہ آور کو بد دعا دیتے ہوئے ہٹا دیا۔ اس نے اپنے سر پر ایک ٹوپی ڈالی اور اس کے گرد پگڑی لپیٹ دی تاکہ خون بہہ رہا ہو۔ ابن نصیر خون آلود چادر کو پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ شمر پیدل فوجیوں کے ایک گروپ کے ساتھ حسین کی طرف بڑھا، جو اب لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کی طرف بہت کم لوگ باقی تھے۔ حسین کے کیمپ کا ایک چھوٹا لڑکا خیموں سے نکل کر اس کے پاس بھاگا اور امام کو تلوار کے حملے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کے قریب پہنچا اور حسین کی بہن زینب نے اس سے شکایت کی، عمر بن سعد، کیا آپ کھڑے ہو کر دیکھتے ہو؟ ابو عبداللہ حسین مارے جائیں گے۔ ابن سعد رونے لگے لیکن کچھ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حسین نے اپنے بہت سے حملہ آوروں کو ہلاک کیا تھا، تاہم وہ ابھی بھی اسے مارنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان میں سے ہر ایک اسے کسی اور کے پاس چھوڑنا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر نے چلاتے ہوئے کہا، شرم کرو، تم اس آدمی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اسے مار ڈالو، تمہاری مائیں تم سے محروم ہو جائیں۔
اموی فوجیوں نے پھر حسین کو دوڑایا اور اس کے ہاتھ اور کندھے پر اسے زخمی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر چہرے کے بھر نیچے گرایا اور سنان بن انس نامی ایک حملہ آور نے وار کیا اور پھر اسے سر بریدہ کر دیا۔